ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مقتدر، محترم و مکرم حاضرین، سامعین، ناظرین، زادکم اللہ شرفا۔ آج پھر نور ٹی وی کی وساطت سے میری اور آپ کی ملاقات حسب معمول درس مثنوی کی نسبت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا و رحمت، نبی پاک کی محبت کی بنیاد پر ہماری ان پاکیزہ ملاقاتوں کا سلسلہ دراز فرمائے، یوں ہی نور برستا رہے اور ہم نور کے موتی دامن دل میں جمع کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، یہ جو درس مثنوی ہے فی الواقعہ یہ زاد آخرت ہے، یہ توشہ آخرت ہے، یہ سامان عظمت ہے، یہ وسیلہ نجات ہے، یہ ایک عاشق کی ضرورت ہے، یہ ایک عاشق کی صدا ہے، یہ طالبین کی فریاد ہے، یہ حق کی منزل پانے والوں کی صدا اور سوز و گداز کی ایک آواز ہے۔ آپ لوگ صدق کے دل، محبت و پیار کے ساتھ اس درس سے جس طرح فیضیاب ہو رہے ہیں، یہ آپ کی روحانی لگن اور خوش نصیبی کی ایک بیان علامت ہے۔ کل آپ نے درس مثنوی میں یہ سماعت فرمایا تھا کہ راہ حق میں جو راہ رو اور پیشوا اپنے پیچھے آنے والوں، اقتداء کرنے والوں، پس رو خوش نصیبوں کے لیے رہنمائی کا ایک حق ادا کر کے انہیں سنت مبارکہ، فرائض کی روشنی، قرآن کی ہدایت، روحانیت کی چاشنی، قرب محبوب کی لذتوں سے آشنائی کے لیے جس طرح وہ اہتمام فرماتے ہیں، وہ اپنی جگہ حق، معروف، مقبول اور محبوب ہے، مگر باطل، پرست، چور اور مکار، عیار، جھوٹے اور لغوی لوگ، جن کا باطن سیاہ اور جن کا ظاہر چمکدار، وہ دھوکہ دینے کے لیے سر راہ بیٹھ گئے، اور اس کیفیت کو، حق و باطل کو جدا کرنے کے لیے، مقتدیان محبوب و مقبول کو ممتاز رکھنے کے لیے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نہ باید داد دست۔ ابلیس پاک بازوں کی صورتوں میں منتقل ہو کر اور راستے میں گات لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ میٹھی باتیں جو صوفیانہ اقوال سے، صوفیانہ مکاتیب سے، صوفیانہ درس سے، ان کی تحریر و تقریر سے وہ چرا کر میٹھی میٹھی باتیں سنا کر لوگوں کا شکار کرتے ہیں، اور پھر جلب منفعت اور طلب دنیا میں کامیابی کے لیے وہ ہیلے بانے تراشتے رہتے ہیں۔
تو دنیا اس بیس میں آ کر کماتے ہیں جو بیس پاک بازوں کا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو آپ اسی آدمی کے قرب میں رہیے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اگر کوئی کہے کہ پہلی فرصت میں تو اچھی صورتوں میں بیٹھنے والے چوروں کو دیکھ کر بھی تو تھوڑی دیر کے لیے خدا یاد ہی آ جاتا ہے، لیکن اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ کور باطن ہوتے ہیں، جن کا باطن روشن نہیں ہوتا، ان کی مجلسوں میں پرورش پانے والے وہ جاہل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے، ان کے اعمال، ان کے خد و خال، ان کی گفتگو، ان کی جستجو یہ عیاں کر دیتی ہے ساری حقیقت کو۔ لہٰذا میر محفل کو دیکھنے سے پہلے ان کی محفل میں جو پرورش پاتے ہیں ان کو دیکھ کر معلوم کر لو کہ اگر یہ 8-10 سال 2 سال 20 سال ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی زندگی پر نکھار نہیں آیا تو یہ ان کا مقتدا ہے، وہ کب پرانوار زندگی کا مالک ہوگا؟ ایک تو یہ ہے، دوسرا اس کی دوستی ہمیشہ فساد، اناد اور حرص و ہوس کے تقاضوں سے بری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ فوراً حق سے دور درماندہ، شرمندہ، سرفگندہ، حیرت میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہاں حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے رہنمائی کا حق ادا کرنا ہی ہے تو طلب دنیا کے بجائے طلب خدا اختیار کر۔ تو رائے باطل پہ چلنے کے بجائے رائے حق اختیار کر، اور پھر تو دیکھ کہ تیری نمازیں، تیرا ذکر، تیرے چلے، تیرے مراقبے اور تیری گفتگو اور تیرے یہ جملہ ترازیاں اور تیری یہ مضمون ترازیاں، یہ جتنا بھی کچھ ہے، اس کے اندر نور کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ تیرے اندر ابھی نور اجاگر نہیں ہوا۔ تو بہتر نہیں کہ تو ظاہر پرستی کے بجائے تم باطن پرستی اختیار کرو، اور باطن اس وقت تک روشن نہیں ہوتا جب تک دل میل کچیل سے پاک نہ ہو جائے۔ تو یہاں وہ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ تو ظاہری طور پر نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، چلے بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی تو چلاتا ہے، سب کچھ تو تم نے اللہ والوں کا وہ رواج دستور اپنا رکھا ہے، لیکن پھر بھی تیرا چہرہ ممتاز نہیں ہوا، روشن نہیں ہوا، منور نہیں ہوا، دلکشی رعنائی، محبوبی، دلبری پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اندر کا نظام ہے اس کے اثرات چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر اندر میل ہے تو چہرہ روشن کیوں ہوگا، اور اگر اندر نور ہے تو چہرہ میلا کیوں ہوگا؟ یہاں